قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی عبادات، ہر طرح کی نظر و نیاز، ہر طرح کی رکوع اور سجود، ہر طریقے کی دعائیں صرف اور صرف اس ایک رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو ہم اور آپ کو، ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو، سارے حشرات کو پیدا کیا ہے. درود و سلام ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسان کو انسانیت کا مقام عطا کیا، جنہوں نے انسان کو بھٹکتے ہوئے لمحات کو دیکھ کر اللہ کے راستے میں لگایا، اللہ کے رنگ میں رنگا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طریقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان دنیا میں آیا ہے، ایک مسافرانہ زندگی گزارتا ہے، اس کی آخری منزل جنت ہے، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے. اس جنت کے حصول کے لیے اسے کیا کچھ کوششیں کرنی ہیں، قربانیاں دینی ہیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یا اللہ جتنی زندگی دے تیری عبادت کی توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. آمین. میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں، اس جمعہ میں ہم وہ باتیں سیکھیں گے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو، انسان سکون حاصل کرنے کے لیے گھر بناتا ہے. یہ انسان کا گھر ہوتا ہے جسے وہ مسکن کہتا ہے، سکون حاصل کرنے کی جگہ. رہی بات اللہ کی عبادت کے لیے اپنے سر کو جھکانا چاہتا ہے، امت محمدیہ کی خوبی ہے کہ ساری سرزمین کو اللہ نے مومن کے لیے پاک کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ہر چیز کی جگہ مختص کر لیے. چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں، عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے فلاں جگہ کا تقرر کرتے اور ہم گزرتے ہیں.
میرے بھائیوں، بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا اصل ٹھکانہ گھر ہے، مسکن ہے. ہم اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہم اپنے حاجات کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے درمیان ایک چیز حائل ہوتی ہے، وہ راستہ ہے. وہ راستہ شریعت اسلامیہ نے کیا وہ اس مختصر لمحے میں مومن کی جو زندگی گزرتی ہے، گھر سے نکل کر کے فلاں جگہ تک پہنچنا، دکان سے نکل کر کے فلاں مقام تک پہنچنا، اس دوران کیا مومن کے لیے کوئی ایسے کام ہے جس کو شریعت نے عبادت کا مقام دیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت باریک بات ہے اور یہ بہت غنیمت والی بات ہے کہ شریعت نے ہمیں وہ باتیں بھی سکھائی کہ آپ 5-10 منٹ کے لیے، 2-4 گھنٹوں کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو، کہیں بھی نکلتے ہو، تمہاری زندگی میں راستے سے ملاقات، راستے تمہاری زندگی میں آتے ہیں. رہی بات ان راستوں پر ایک مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ہمارا لباس غیر اسلامی ہو گیا ہے، ہماری باتیں غیر اسلامی ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ، ہمارا ایمان اور عقیدہ غیر اسلامی ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے آداب اور اخلاق میں بھی ہم ان لوگوں کی طرح ڈھلتے چلے جا رہے ہیں جو لوگ جنہیں دنیا کا مقصد نہیں معلوم، زندگی کا دستور نہیں معلوم. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائی، ہم اور آپ کہتے ہیں یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہمارے لیے، ہماری آخری منزل جنت ہے، یہ جنت ہماری منزل ہے. اس کے لیے اس دنیا کے راستے سے ہم گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس دنیا کی زندگی سے ہم گزرتے ہیں. میرے بھائیوں، بہت باریک بات ہے، اللہ کے نبی نے راستے کے جو آداب بتائے ہیں، آپ قیاس کرو آپ کی اپنی زندگی پر. میرے بھائی، جنت کے راستے کے لیے بھی وہی آداب آپ کو مل جائیں گے. ہم راستے کے آداب پڑھیں گے، انہی راستوں کے آداب کے ساتھ ساتھ اپنی منزل جنت کو پہنچنے کا راستہ ہمیں کیسے ملتا ہے وہ بھی باتیں سیکھتے ہوئے جائیں گے. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، دعوت سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو سنتوں سے مزین کر دے. میرے بھائیوں، راستوں کو سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ آپ راستوں میں بیٹھنے سے بچ جاؤ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے کہ راستے میں مت بیٹھا کرو. نبی کی بات ہے، راستے میں بیٹھنے سے روکا ہے اللہ کے نبی نے. فوراً صحابہ پریشان ہو گئے، فقالو، اور پوچھنے لگے، ما لنا بد ان ہی مجالسنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں ہم نہ بیٹھے، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں. میں اللہ کے نبی، کوئی تو رخصت دے دیجئے، کیونکہ ہم راستے میں بیٹھتے ہیں، ہماری دنوں رات کی مشغولیت کی باتیں ہوتی ہیں، خرید و فروخت کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی ضروریات ایک دوسرے کے درمیان شیئر کرتے ہیں، تو راستوں میں ملاقات کر کے کر لیتے ہیں. دیکھو بھائی، ایک نقطے کی بات ہے، ایک نقطے کی بات ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صحابہ سے کہا راستے میں بیٹھنے سے رک جاؤ، صحابہ اکرام پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر اجازت چاہنے لگے. اللہ کے نبی، کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں راستے میں بیٹھتے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں. میرے بھائی، ایک نقطے کی بات دیکھو، صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت، سنتوں کی اہمیت. جمعہ کا ایک دن اللہ کے نبی کی سنتیں ہم سیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دلوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم سنت سن لیے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی نے جیسے ہی روکا، صحابہ پریشان ہو گئے اور اجازت چاہنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. بہت سارے زندگی کے مسئلے ہمارے ایسے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات ہم سنتے ہیں، رسول اللہ کی بات ہم سنتے ہیں، لیکن نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں. میرے بھائی، یہ کیفیت صحیح نہیں ہے، یاد رکھو. ہمیں معلوم ہے کسی مسئلے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارا موقف، ہمارے خاندان کا مسئلہ سب الگ، اللہ کے نبی کی بات کو ہم قائم رکھیں گے، اسی بات پر چلیں گے. یہ ہمارا منشا ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. آئیے حدیث کے طرف. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جیسے کہا، صحابہ اکرام پریشان ہو کر کے آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی کوئی چارہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا، فَأْتُوا حَقَّ الطَّرِيقِ، اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو. اللہ اکبر.
کیا اسلام نے راستے کے حق کے بارے میں بھی بتایا ہے؟ راستے کا حق جہاں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم بسر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے سکھایا راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وما حق الطریق، اللہ کے نبی بتائیے راستے کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا میرے بھائی 4 باتیں اس حدیث میں بتائی، لیکن زائد بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم وہ ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمارے وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ جیسے ہی صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا غض البصر، نگاہوں کی حفاظت کر لو، رد السلام، سلام کا جواب دے دو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، والنہی عن المنکر، برائیوں سے روکو۔ اللہ کے نبی نے 4 باتیں اس حدیث میں کہہ دی۔ میرے بھائیوں آج ہم دیکھتے ہیں راستے کے آداب کے تعلق سے شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ کیا کچھ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات کہی غض البصر۔ کیا معنی ہے غض البصر؟ بصر بولتے ہیں آنکھ کو، نگاہوں کو، غض بولتے ہیں جھکانے کو۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نکل رہے ہو گھر سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وہ چاہے نوجوان کیوں نہ ہو، بوڑھا کیوں نہ ہو، ادھیڑ عمر کا کیوں نہ ہو۔ راستے کا حق کیا ہے؟ پہلا حق اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ قانون ہر مسلم طبقے کے لیے، ہر سماج کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، نگاہوں کی حفاظت۔ میرے بھائی یہ دیکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے اس کی وجہ سے راستوں کو کچھ فائدہ ہوگا، نہیں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت ہم کریں گے اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ میرے بھائی گناہ کے لیے سب سے پہلی چیز جو آمدہ کرتی ہے وہ نگاہ ہے۔ میرے بھائی نگاہ ہے، یہ نگاہ جو انسان کو بد فعلی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، زنا کی تک لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ نگاہ جو انسان کو اپنے اعمال کو برا اور اپنے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ کوئی اچھا مالدار ہے، کسی کے پاس مال دیکھ لیے، نگاہ ہے ہماری، وہاں سے حسد کی کیفیت جنم لے لی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کہا حسد تمہارے اعمال کو ایسے کھا کر ختم کر دے گی جیسے کہ لکڑیوں کو آگ کھا کر بھسم بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز راستے کے آداب میں نگاہوں کی حفاظت۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بہت بہترین نصیحت کی ہے اس تعلق سے، بہت بہترین نصیحت۔ ہم کہتے ہیں ہم تو نگاہ بچا کر کے جاتے ہیں، پھر بھی فلاں جگہ پر نگاہ پڑ جاتی ہے، فلاں شکایت بہت ہوں گے میرے بھائی، عمل کتنا ہے یہ دیکھو۔ شکایتیں ہم بہت کریں گے لیکن عمل ہماری زندگی میں کتنا ہے یہ دیکھنا ہے۔ علی بن ابی طالب سے اللہ کے نبی نے کہا لا تتبع النظرہ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ علی بن ابی طالب سے اللہ کے نبی نے کہا یا علی لا تتبع النظرہ، جب کسی چیز کی طرف آپ کو پہلی نظر پڑ گئی، تمہیں یقین ہے کہ اس نظر سے میرے اعمال کی بربادی کا خدشہ ہے، تمہیں پہلی نظر پڑ گئی یہ تمہاری طاقت سے باہر تھی، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اور دوسری نظر کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں، یاد رکھو۔ ایک مرتبہ غلطی سے نظر پڑ گئی فاحشہ قسم کے تصویرات پر، فلاں جگہ پر، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نظروں کو وہیں تاڑے بغیر اپنی نظروں کو جھکا دیں میرے بھائی، یہ پہلا ادب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ باہر نکلتے ہیں، جو لوگوں کی دکانیں ہیں، میں ان سے بھی بڑے ادب اور احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ بیہودہ تصویریں اپنی دکانوں کے سامنے لگانے سے بچائے، اور جو لڑکیاں اور جو بیہودہ مرد اور عورتیں ایسی لباس پہن کر باہر نکلتے ہیں جو غیر مردوں غیر عورتوں کی جو ہے نگاہیں ان کے جسموں پر پڑتی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے لباسوں کی حفاظت کر لیں، شرعی لباس کا اہتمام کرے، شرعی طریقے کا اہتمام کرے۔ اللہ اکبر، نوجوان بچہ ہمارے گھر سے نکلتا، ہمارا سماج تو بڑا ملا جلا نظام ہے جی،
بہت ویل ایجوکیٹڈ والا ہے، جہاں پردہ نہیں، نگاہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہر چیز جائز ہے یہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ نہ اسلامی قانون کی پاسداری ہم کریں گے، نہ حکومت کی قانون کی پاسداری ہم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، آپ اپنے دکانوں کے سامنے گندی گندی تصویریں لگاتے ہیں، لڑکیوں کی تصویریں لگاتے ہیں، بی بی ایم پی والا آپ کو روکے گا نہیں، کل اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ تیری ایک تصویر سے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوئی، کتنے نوجوان تھے جو بازار آئے تھے آپ کی تصویروں کو دیکھ کر کے اپنے گھر گئے، تنہائیوں کے عالم میں کتنے گناہ کیے۔ اللہ اکبر۔ کیا جواب دو گے اس وقت؟ کپڑوں کی دکان ہے، ہاں بھائی ڈسپلے کرو، غلط نہیں ہے، آپ مال دکھا کر کے بکا رہے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صیغہ راز میں ہوتی ہیں، ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو پورے سماج میں کھل کر کے ہم دکھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ نہ ادب، نہ احترام، تجارت کے نام پر فحشیانہ گفتگو، تجارت کے نام پر غلط غلط باتیں۔ بھائی تجارت کرو، کون غلط کیے ہیں، لیکن اس تجارت میں کتنے لغویات آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ شریعت کی پہلی تعلیم ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اسی طریقے سے جنت کو ہمیں جانا ہے، ہم نگاہ کی حفاظت کریں گے، راستے کا حق ادا ہو جائے گا۔ جنت کو جانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھو انشاءاللہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھو، گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دے، یا اللہ ہماری اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے یا اللہ کہ مشرق ایک طرف مغرب ایک طرف جتنا فاصلہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کا فاصلہ ہم اور گناہوں سے اتنا فاصلہ کر دے۔ رہی بات جن گناہوں کے ارتکاب کر چکے ہیں، یا اللہ ان گناہوں کو تو معاف فرما دے، ان گناہوں کو تو صاف فرما دے یا اللہ۔ یہ پہلا ادب تھا راستوں کے تعلق سے، نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے۔ دوسرا ادب اللہ کے نبی نے سکھایا، کف الاذی، کف الاذی، تکلیف کو دور کرو، راستے سے تکلیف کو دور کرو، خود تکلیف نہ دو۔ آپ کو معلوم مسلمان کی پہچان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ سمجھتا ہے وہ مسلمان کہلایا جائے۔ ہم بیٹھے ہیں ایسی جگہ پر جو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم دکان لگائے ایسی جگہ پر جو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم اپنی گاڑیوں کھڑا رہے ہیں ایسی جگہ پر، گاڑی پارکنگ کر رہے ہیں ایسی جگہ پر جو پورے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائی، ہم بعض اچھائیوں کے چکر میں بہت برائیاں کر بیٹھتے ہیں، یہ حقیقت ہے، شیطان ہمیں اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ دیکھو آپ تکلیف دیتے ہیں، لیکن ایک انسانیت کا تو تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یہ راستہ ہے۔ آپ اپنی طرف سے راستے نہ مقرر کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جتنی مقرر کر دی اتنا ہے، اس میں بھی پبلک مانگ کر کے فٹ پاتھ کا راستہ مانگتی ہے، ہم اس کا استعمال کیے بغیر راستوں کو ہی بےہودہ طریقے سے استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں ہم دکان لگا لیے وہ پورا راستہ ہمارا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ آپ دکان چلا رہے ہیں، 10x10 کا دکان آپ کا ہے، آپ کے حصے میں آپ کرایہ دے رہے ہیں، جتنے کرایہ دے رہے ہیں اس کا حق ادا کرو۔ رہی بات پورے راستوں کو کور کرنا، پورا روڈ بلاک کرنا، اللہ کا شکر ہے پہلے تو بڑا ماحول تھا، اب تھوڑے بہت لوگ سمجھے ہیں، مانا کہ تجارت ہے الحمدللہ، غلط نہیں ہے، لیکن بعض شرعی قوانین ہے جس سے ہمیں بچنا ہے میرے بھائی، شریعت کے قوانین سے تو ہمیں بچنا ہے۔ کتنے لوگوں کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں، ہمیں جاننا ہے، ہماری ذات سے کتنوں کو تکلیف ہو رہے ہیں ہمیں پہچاننا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، تکلیف ہم نہ دیں گے لیکن تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، ہماری طرف سے تکلیف ہم نہیں دے رہے ہیں بھائی، کوئی تکلیف دینے والی چیز معاشرے میں پڑی ہوئی ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، یا کوئی ایسے میخ پڑے ہوئے ہیں جن سے دوسرے گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ معلوم کیا فضیلتیں ہیں اس کی؟ فضیلتیں کیا ہے معلوم؟ سناتا ہوں، دیکھو تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کی فضیلتیں جو اللہ کے نبی نے کہا، الایمان بدع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ کتنے شاخیں؟ 70 سے زائد۔ سب سے افضل جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ،
وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے ادنا اور ہلکا جو ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کی شاخ ہے، وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اتنی فضیلت نہیں ہے؟ اور آگے دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ دوسرا جو ہے، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے کوشش کرنا ہمیں چاہیے میرے بھائی، مسلمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے کوشش ہماری ہونی چاہیے میرے بھائی۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کے تعلق سے ہم بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں، بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا صدقے کے برابر ہے، صدقے کے برابر ہے۔ ہمیں معلوم نہیں وہ ساری چیزیں، اسی لیے ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں گے، خود بھی تکلیف دینے سے بچیں گے، دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے کی ہماری کوشش ہوگی۔ اس سلسلے میں خصوصی طور پر میں بعض خواتین سے مخاطب ہوں اس موضوع کو لے کر کے۔ راستے میں تکلیف دینے کے سلسلے میں بعض ایسے بیہودہ خواتین ہمارے سماج میں ہے جن کا پورا دن راستوں میں بیٹھ کر کے گزارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بے حیا عورت پورا دن پان پارک چبا کر کے پورے سماج میں گندگی پھیلاتی ہے۔ اللہ اکبر! اپنی بیویوں کو بچاؤ ویسی غلیظ خواتین سے، اپنی بچیوں کو بچاؤ ویسے گندے خواتین سے۔ اپنے گھر کی حفاظت کرو، ماحول کی حفاظت کرو، ورنہ یاد رکھو یہ نسلیں بھی بگڑ گئی، آگے کی نسلیں بھی بگڑ جائیں گی، یاد رکھو۔ بڑا بھیانک منظر ہے جی۔ ایک ماں کیسی ہے جو اس کی زندگی روڈ پر بسر ہو گئی، اپنی بچی کو بھی وہی تعلیم دیتی ہے کہ سارا دن روڈ پر بیٹھ کر کے گزارے۔ اللہ اکبر! کیسی ماں ہے یہ؟ خود تو اپنے جسم کی نمائش پورے بازار میں کرتی ہے، اپنی بچی کو بھی یہی سکھاتی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے نہیں ہیں ہمارے سماج میں ایسے لوگ؟ یہ سب ایجنٹ ہوتے ہیں، ایجنٹ۔ جیسے ہی پولیس ویریفیکیشن آتی ہے پورے سماج کا کٹا چھٹا سنا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! اپنے آپ کو بچاؤ ایسے لوگوں سے، دور کی دوستی، سلامتی والی دوستی قائم رکھو ایسے گھرانوں سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ پورے سماج کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں، پوری سوسائٹی کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا بڑا اہم ادب اللہ کے نبی نے کہا، رد السلام، سلام کو عام کرو میرے بھائی۔ کیا سلام کو عام کرو؟ ہمارے پاس سلام کا طریقہ صرف ہاتھ اٹھانا، گردن جھکانا۔ اللہ اکبر! رد السلام، سلام کا جواب دو۔ ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں۔ آپ جا رہے ہیں کہیں پر، بہت ارجنٹ کام میں جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے سلام خیر خیریت نہیں کر سکتے، آپ منڈی جو ہلاتے ہیں یا ہاتھ جو ہٹاتے ہیں، اپنی زبان کو تھوڑا حرکت دے لے اس کے ساتھ، السلام علیکم، چل رہے، زبان سے ادا کر کے نکل گئے۔ یہ اصل سلام کا طریقہ ہے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دور سے ہیں، پہچانے نہیں پہچانے، وہ آپ کو کیا لینا دینا ہے بھائی؟ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں نا، نبی کی سنت آپ کو معلوم ہے سلام کرنا، کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کھیل رہے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، سلام کر کے گزر جاتے۔ ایک اور مسئلہ، سلام کر کے چلا گیا، جواب دینے میں کتراتے ہیں ہم، بڑے کنجوس ہیں۔ آپ کو بتا دو ایک مسئلہ، سلام کرنا سنت ہے، سلام ہم سن لیے کہ سامنے والے نے مجھے سلام کیا ہے، جواب دینا واجب ہے آپ کے لیے۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کو عام کرنا یہ ہمارے سماج کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھروں میں ہم داخل ہوتے ہیں، سلام کر کے داخل ہو، کہیں جا رہے ہیں سلام کر کے داخل ہو۔ آپ کو بتا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث سن کر چلے جاؤ، انشاءاللہ پوری زندگی سلام کی پابندی کرنے لگو گے آپ۔ اس سلام کا تعلق اس جنت سے کس طریقے سے ہے دیکھو، اللہ کے نبی نے کہا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جب تک مومن نہیں بن سکتے تب تک تم جنت میں جا نہیں سکتے۔ یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے بھائی، جنت میں جانے کے لیے مومن بننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ یہ بات جیسے ہم سنتے ہیں
ہر ایک سے محبت کیسے کی جائے؟ کوئی ہے لڑ کر کے چلا گیا، کوئی کسی سے ہمارا تعلق استوار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بن سکتے، جب تک مومن نہیں بن سکتے، کہ جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو اسی حدیث میں جواب بھی دے دیا، الا اخبرکم بشیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتا دوں، اگر اس چیز کی پابندی کر لو گے آپس میں بڑے محبت سے رہو گے، تم ایک دوسرے کے درمیان الفت اور محبت سے رہنے لگو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے خود بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے درمیان ملاقاتیں میں سلام تحیہ ہدیہ آپ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں سلامتی کا۔ چلیے یہ ادب تو ہمیں معلوم ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جنت اگر جانا چاہتے ہیں، سلامتی والے اسلام میں داخل ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے میرے بھائی۔ سلامتی والے تہذیب میں اسلام جسے ہم کہتے ہیں اس کو مکمل اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہوئے دین اسلام نے راستے کے آداب بتائے۔ ایک اور ادب دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ راستے میں آپ جا رہے ہو، خود برے نہیں ہو، خود بڑے اچھے ہو الحمدللہ، لیکن کوئی ایک بچہ ہے یا کوئی ایک ہے جو برائی کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت بھی ہے آرام سے کہ اس کی اصلاح کریں، کوشش کرو کہ آپ کی ایک دعوت اس کی زندگی کو بدل دے انشاءاللہ۔ بیچارے بچے کو معلوم نہیں، نوجوان کو معلوم نہیں، کوئی غلط دوست مل گیا اس کے ساتھ غلط چیزوں میں پڑ رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اس کے ساتھ، یہ بھی پہلی مرتبہ سیکھنے گیا ہم دیکھ لیے، بلاؤ اس کو سمجھاؤ کہ یہ حرام ہے، نیکی کا حکم دے دو، برائی کر رہا ہے برائی سے روک دو، برائی اگر کر رہا ہے برائی سے روک دو۔ یہ امت محمدیہ کا طریقہ ہے الحمدللہ، اس کو بھی ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ایک اور ادب راستے کے آداب میں سے راستے کی رہنمائی کرنا۔ اسی محلے میں رہتے ہیں، کوئی اجنبی آدمی آیا، فلاں جگہ کا مقام پوچھ رہا ہے، یاد رکھو بھائی، معلوم ہے تو رہنمائی کرو، نہیں معلوم تو صاف بول دو مجھے معلوم نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کہنا آپ کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے، کیا پتہ آپ غلط رہنمائی کر دیں گے، کوئی آدمی ضرورت کے لیے آیا ہے، گھومتا پھرے گا، گھنٹوں گزر جائیں گے میرے بھائی۔ راستوں کی صحیح رہنمائی کرو۔ آپ کو معلوم راستوں کی رہنمائی کے لیے شریعت نے کیا مقام دیا ہے؟ حدیث سنو، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھو صدقہ ہے، نیکی کا حکم دو برائی سے روکو صدقہ ہے، راستے سے پتھروں کو ہٹاؤ صدقہ ہے، اماتۃ الحجر والشوکہ، کانٹے پڑے ہوئے ہیں ہٹاؤ صدقہ ہے، والعظم، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں جو چلنے والوں کو آنے والوں کو تکلیف دیتی ہیں ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، راستے کی صفائی کا ہر کام صدقہ کہلایا گیا۔ اور آپ کو ایک اور فضیلت سناؤ، ایک اور فضیلت، بہت بڑی فضیلت، کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی دودھ عطیہ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، درہم صدقہ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے وَهَدَى زَقَاقًا، کوئی آدمی بھٹک گیا ہے، راستہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی فضیلت کیا کہا معلوم؟ دودھ تحفے میں دیا، درہم صدقہ کیا، یا کسی کی رہنمائی کی، بہت بڑا عمل ہے جی، کسی کو رہنمائی کر دینا بہت بڑا عمل ہے۔ کیا فضیلت ہے سن لو، اللہ کے نبی نے کہا کان لہ مثل عتق رقبہ، کسی کی رہنمائی اگر کر دیتا ہے گویا اس نے ایک گردن اور ایک غلام کو آزاد کیا۔ اللہ، چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج 3-4 ہزار روپے میں جو قیدیاں پڑے ہوئے ہیں اسٹیشنوں میں، اس کو ہم نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے ہمارے قوم کی حالت کا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے، ان قیدیوں کو ہم رہا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی یہاں بتا رہے تم گردن آزاد اور غلام آزاد کرنے کی فضیلت چاہتے ہو، کوئی بھٹکا ہوا ہے، مسافر ہے، اس کی صحیح رہنمائی کر دو، راستہ بتا دو، راستہ بتا دو، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بعض ہمارے نوجوان ہوتے ہیں
کہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی راستہ پوچھتا ہے، غلط راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، کوئی نابینا آیا ہوا ہے، غلط راستے کی طرف رہنمائی کر کے ہنسیاں اڑاتے ہیں، مشقرے اڑاتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ سنو یہ حدیث اللہ کے نبی کی، جو کسی نابینا کو تکلیف دیتا ہے، راہ چلتے آدمی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہو۔ لعن اللہ من غیرا تخوم الارض، جو راستوں کے بورڈ کو ہٹاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ غلط رہنمائی کرنے کی جو سزا، جو راستوں میں جو بورڈ لگے رہتے ہیں اس کو غلط ڈائریکشن میں اگر کچھ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ویسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہا، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من قمع الاعمى عن السبیل، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی اندھے کی غلط رہنمائی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ اندھے کی رہنمائی کرنا، معذوروں کی مدد کرنا، عیسائی مشنریز اس میدان میں آگے، ہمارا نوجوان بیڑی سگریٹ پیتا ہوا سامنے بیٹھا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امت کی پہچان نہیں ہے بھائی، یہ نبی رحمت کی امتی ہونے کا سبق ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے کار خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا جب بھی کوئی بندہ صبح کرتا ہے اس کے اوپر صدقہ واجب ہے، صدقہ دینا ضروری ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ہم روزانہ کیسے صدقہ کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا نیکی کے بہت سارے دروازے ہیں، ان ابواب الخیر کثیرہ، نیکی کے بہت سارے دروازے ہیں، تسبیح پڑھو، تحمید پڑھو، تہلیل پڑھو، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو باتیں کہی، کسی اندھے کی صحیح رہنمائی کر دو، یہ بھی تمہارے حق میں نیکی ہے۔ وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى حَاجَتِهِ، کوئی آدمی آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، آپ دوڑ کر کے جاتے ہو، یہ بھی تمہارے حق میں نیکی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے، اٹھا نہیں سکتا، آپ اس کا ساتھ دے رہو، یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ میرے بھائی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ نبی کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں۔ وہ چاہے گھر پر رہو، مسجد میں رہو، بازار میں رہو، روڈ پر رہو، کہیں پر بھی رہو، ہمارا ثبوت یہ ہونا چاہیے، ہمارے حرکات شکلات یہ ہونی چاہیے کہ ہم نبی کی امتی ہے۔ اسی طریقے سے راستے کے آداب میں سے دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک، بات کرو تو اچھی بات کرو، جی اچھی بات کرو۔ وہ چمبار بھی گالیاں دے کر بات کرتا ہے، راستے میں ہم مسلمان بھی گالیاں دے کر بات کرتے ہیں، کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اسی طریقے سے راستے کے آداب میں ایک ادب، مظلوم کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مدد کرو۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، قبر کے عذابات میں سے ایک آدمی کو 100 کوڑے لگانے کے لیے حکم دیا گیا۔ دعاؤں مناجات ہوئی، سب ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی ذات مغفرت والی ذات ہے، 90 پر 9 کوڑے معاف کر دیے گئے۔ سن کر کے جاؤ، ایک حدیث سن کر کے جاؤ، 90 پر 9 کوڑے معاف کر دیے گئے، ایک کوڑا لگایا گیا، پورا قبر عذاب سے بھر گیا تھا، آگ سے بھر گیا تھا۔ جب سارے عذاب کی کارروائی ختم ہوئی، وہ آدمی فرشتے سے پوچھتا ہے یہ ایک کوڑا مجھے کس بدلے میں دیا گیا؟ دیکھو سیدھا ترجمہ بتا کر کے گزرتا ہوں، ایک کوڑا جو مجھے لگایا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ سن کر کے جاؤ۔ فرشتہ اس آدمی سے کہے گا یہ ایک کوڑا جو لگایا گیا ہے اس کی 2 وجہ ہے، ایک ناپاکی کی حالت میں تو نے نماز پڑھی تھی، اور دوسرا مظلوم تیرے سامنے تھا، مدد کر سکتا تھا لیکن تو نے آگے نہیں بڑھا اور مظلوم کی حمایت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہنے کے لیے باتیں بہت ہو سکتی ہیں، اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، راستوں میں یا گاڑیوں میں، تجھے یاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، کیونکہ اللہ اور رسول کو جو مجلسیں یاد نہیں کرتی گویا وہ مرے ہوئے گدھے، اللہ اکبر، ویسوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے پاس سے اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد۔
کتنی بھیانک چیزیں ہیں جہاں بھی بیٹھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ ذکر الہی بھی یہ بیٹھنے کے اور راستوں کے آداب میں سے، باہر نکل رہے ہیں دعا پڑھ کر کے نکلو، گاڑی چلا رہے ہیں دعا پڑھ کر کے چلاؤ، یہ ساری چیزیں شریعت نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائے، انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری امت کی خواتین کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین ہمیں جتنی زندگی دی ہے بہت مختصر زندگی ہے یا اللہ، یہ مسافرانہ زندگی ہے یا اللہ، یا اللہ اس سفر کی آخری منزل ہمارے لیے جنت نصیب فرما دیجیے اللہ، آخری منزل جنت نصیب فرما دیجیے، اور اس سفر میں آنے والے حادثات واردات پر صبر و استقامت سے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔